القاریۃ ملقاریہ، دل دہلانے والی، کیا ہوا دہلانے والی، وما ادراک ملقاریہ، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔ مراد اس سے قیامت ہے جس کی حول و ہیبت سے دلیں ہلیں گی، اور قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے، یعنی جس طرح پتنگے شعلہ پر گرنے کے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی، ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت سے جاتا ہے، یہی حال روز قیامت خلق کے انتشار کا ہوگا۔ دیکھتے ہوں گے جب ابھی برسات آیا ایک چوٹی کے پر نکل آتے ہیں، وہ کس طرح سے گرتا اور کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے پر چڑھتا ہے، وہ حال قیامت میں انسانوں کا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے تولے بھاری ہوئی، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون جس کی اجزاء متفرق ہو کر اڑتے ہیں، یہی حال قیامت کے ہول و دہشت سے پہاڑوں کا ہوگا۔ تو جس کی تولے بھاری ہوئی اور وزندار عمل یعنی نیکیاں زیادہ ہوئی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، وہ تو من مانے عیش میں ہے، عیشۃ راضیہ، عیش میں ہے، یعنی جنت میں مومن کی نیکیاں اچھی صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائے گی، تو اگر وہ غالب ہوئی تو اس کے لیے جنت ہے، اور کافر کی برائیاں بدترین صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی اور تول ہلکی پڑے، کیونکہ کفار کے اعمال باطل ہیں، ان کا کچھ وزن نہیں، تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی تولے ہلکی پڑے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، بسبب اس کے کہ وہ باطل کا اتباع کرنا تھا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی ایک آگ شعلے مارتی، یعنی اس کا مسکن آتش دوزخ ہے جس میں انتہا کی سوزش و تیزی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ جہنم کیسی ہے، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ نے اس آیت میں دھمکی دی ہے، تمہیں غافل رکھا اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے۔ کس چیز نے؟ مال کی زیادہ طلبی نے، دولت کی چاہت نے، دولت کیا دولت آئے، چاہے وہ حرام کا ہو حلال کا ہو، کچھ نہیں دیکھا جا رہا آج کی تاریخ میں، بس صرف مال ہونا چاہیے۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی لالچ اور اس پر مفاخرت مذموم ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی آخرت کی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ 60 سال ہو گیا ہے، 65 سال ہو گیا ہے، 70 سال ہوتا ہے، لیکن دکان میں بیٹھ رہے ہیں، پیسے کے لیے ہر کچھ کر رہے ہیں، مگر نہ نماز کو نہ فرصت ہے، نہ چہرے پہ داڑھی رکھنے کی عادت ہو رہی ہے۔ بہت برے حال ہے، جوان تو جوان، ہمارے بوڑھوں کا بھی حال خراب ہے، تو اللہ بچائے۔ یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی موت کے وقت تک لالچ تمہارے دامنگیر خاطر رہی۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کے ساتھ 3 ہوتے ہیں، 2 لوٹ آتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، ایک مال، اس کے اہل و اقارب، ایک اس کا عمل ساتھ رہ جاتا ہے، باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں۔ مال گھر میں ہی رہ جاتا ہے، اہل و اقارب قبر تک اتارتے ہیں، اس کے بعد مٹی دے کر سب واپس چلے آتے ہیں۔ یہی نہ ہوتا ہے، مال گھر ہی پہ، سب کچھ صرف کفن پہ کفن دیا جاتا، اور کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی۔ آج ہم لوگ خوب مال کے پیچھے دوڑ۔
اب آگے اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ نزاع کے وقت اپنے اس حال کے نتیجے کو، نزاع کے وقت اپنے اس حال کے نتیجے کو ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ پھر آگے دھمکی، جو جسے کہتے ہیں نا، آپ عام بھاشا میں سمجھے کہ کسی کو اگر دھمکا ہے تو ہاں ہاں تم کو بتائیں گے، پھر اس کا پھر ہاں ہاں تم کو بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ قبروں میں نزاع کے بعد، مطلب وہ موت جو آدمی دیکھ رہا ہے، اس کے بعد آپ کا سامنا قبر میں ہوگا، قبر میں تمہیں بتائیں گے، قبر میں جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، اور حفظ مال، لالچ مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے مرنے کے بعد۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، تمہیں صحت و فراغ دامن و عیش مال وغیرہ جن سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے۔ پوچھا جائے گا یا کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا۔ اللہ سوال کرے گا بروز محشر، جوانی دی کس چیز میں خرچ کیا، دولت دیا کس چیز میں خرچ کیا، ثروت دیا کس چیز میں خرچ کیا، مال دیا کہاں خرچ کیا، اولاد دیا تو نے اس کے لیے کیا انتظام کیا، تو نے اسے کس راہ پہ لگایا، کیا صرف مال کمانے میں؟ کل سب پرسش ہوگی۔ اور جہنم کیسا ہے سمجھیں، یہاں کی آگ، اگر یہ آگ ہلکا سے لگ جائے تو کتنا تکلیف دیتا ہے، کتنی زیادہ تکلیف دیتی ہے یہ آگ۔ جہنم کی آگ کو اتنا پنکایا گیا کہ وہ سفید ہو گئی، لال رنگ کی سفید ہوئی، پھر اسے خوب پنکایا گیا 70,000 برس تک۔ آج کے تاریخ میں اس کا آگ کالا ہے جہنم کی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر جہنم کے داروغہ کا دانت جو ہے وہ باہر نکال دیا جائے تو پوری دنیا اس کے ہیبت سے مر جائے گی۔ جہنم کے یہ حال ہے۔ جہنم کی بیڑی اگر دنیا پہ گرا دی جائے تو جہنم تباہ، تو جہنم اتنا دنیا تباہ ہو جائے گی۔ جہنم آج ہمیں اتنا آسان ہے، کیا ہوگا جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم اللہ اکبر، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت ذبح کر دیا جائے گا۔ موت وہاں نہیں آئے گی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف روح کو سزا ملے گی، جسم کو بھی اسی جسم کے حالت میں آپ کو اٹھایا جائے گا، پھر جسم کو سزا ملے گی۔ جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور جب آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو جس سے پورا دماغ کھول اٹھے گا۔ کیا ہم تیار ہیں جہنم میں جلنے کے لیے؟ ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ جنت، لوگ تو آج ہم تو سننے ہیں اہل سنت والجماعت کے، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، مگر جہنم کا بھی مزہ چکھنا ہوگا۔ جو ہم آج برائیاں کر رہے ہیں نا، جہنم بھی چکھنا ہوگا ہمیں۔ مال کما رہے ہیں، خوب شادیوں میں خرچ کرنا ہو، لاکھوں کروڑ اٹھا دیں، لیکن جب اگر اللہ کی راہ کے لیے مانگا جائے تو نہیں نکلے گا۔ گھر بنانے میں لاکھوں کروڑ اٹھا دیں گے، مگر اگر اللہ کے گھر کے لیے مانگا جائے تو نہیں نکلے گا۔ تو اپنے اعمال کو ہمیں سنبھالنا ہے، اور قرآن پڑھیں، ہر گھر میں قرآن ہے، قرآن میں اللہ کیا حکم فرما رہا ہے اسے دیکھیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جسے علم چاہیے قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لے،
جتنے بڑے بڑے سائنسدان مسلمانوں میں گزرے ہیں نا، کسی میں نہیں. یہ ہے کہ تاریخ میں انگریزوں نے چھپا دیا اور ہم نے اپنی تاریخوں کو بھلا دیا. ہم مسلمان اپنی تاریخ کو پڑھتے ہی نہیں. کتابیں تو ہمارے یہاں لکھی گئی ہیں، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے محنت کیا. آج تو ہمارے پاس 2 گھنٹہ میں یہاں سے ہم دلی پہنچ سکتے ہیں، مگر اس وقت ایک زمانہ تھا کہ کئی 100 میل سفر کرتے تھے. 1 سال 2 سال کتنی مشقتیں اٹھا کر ہمارے اسلاف نے کتابیں لکھی. ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم پڑھتے ہی نہیں. تو آج ہمارا حال ہے کہ جو چاہ رہا ہمیں بہکا دے رہا ہے، جو چاہ رہا ہمیں گمراہ کر دے رہا ہے. تو ہم کب تک اس حال میں رہیں گے؟ وہ دن اب دور نہیں ہندوستان میں کہ جب ہمیں اللہ رحم فرمائے، جب ہم پر یہ مسلط تو ہو ہی چکے ہیں. اللہ نے فرمایا تمہیں مصیبتیں جو پہنچی تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ نے تو کتنوں کو معاف فرما دیا. آج ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم پر اللہ نے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا ہے. یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ ظالم بادشاہ ہم پر مسلط کیا گیا ہے اور یہ دن بدن بڑھتا ہی جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ کم ہوگا. آج بھی ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں تو وہ غیب سے پھر مدد آئے گی. اگر ہم اس انتظار میں ہیں کہ ابرہا کا اگر لشکر آیا تو ابابیل آئے گا، تو وہ اس وقت کا ان کا ایمان تھا کہ جس کی مسجد ہے وہ سمجھے گا ہمیں جو میرا مال ہے وہ مجھے دیجئے، اللہ کا ہوگا. ہمارا آج تو ایمان ہے ہی نہیں. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. اگر 313 والے بنا ساز و سامان، بنا ہتھیار کے لڑ کر وہ فتح ہو، وہ کامرانی حاصل کر سکتے، تو ہم نہیں اس لیے کر پاتے کہ ہمارا نہ وہ ایمان ہے، نہ عقیدہ ہے مضبوط. جو چاہتا ہے ہمیں گمراہ کر دیتا، جو چاہتا ہے ہم جس کے چاہے وہ ہمیں اپنے پیچھے لے چلتا ہے. ہم تو یہ حال میں ہم کچھ نہیں دیکھتے، اس لیے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں. جب ہم مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں، اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں کی لکھی کتابوں کو پڑھیں، تب تو ہم جانیں گے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں اسلام میں جینے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے. آج ایک وبا ہمارے اندر اتنی بری پھیل چکی ہے جس کا کوئی جواب نہیں. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اللہ رحم فرمائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. آج ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہماری نگاہ کہاں ہے. مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. یا ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ ان کو ان کے کاموں کی خبر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.